بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت دانیال علیہ السلام کا کمال کا فیصلہ اور ایک بے گناہ خاتون کو قتل ہونے سے بچا لیا۔ حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام یتیم تھے، ان کے ماں باپ زندہ نہ تھے۔ بنی اسرائیل کی ایک خاتون نے ان کو گود لے کر ان کی پرورش کی۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ تھا جس کے 2 قاضی تھے۔ وہ خاتون بہت ہی حسین و جمیل اور باروب تھی۔ وہ بادشاہ کی خدمت میں گاہے بگاہے آیا کرتی تھی اور اسے پند و نصاب کیا کرتی تھی۔ اس خاتون کی وقتاً فوقتاً بادشاہ کی خدمت میں آمد و رفت کو دونوں قاضی بڑے غور سے دیکھا کرتے تھے۔ اس کی محبت ان دونوں کے دلوں میں جا گزری اور وہ اندر ہی اندر دل و جان سے چاہنے لگے۔ ایک مرتبہ موقع پا کر انہوں نے اس پاک باز خاتون سے اپنی اندرونی کیفیت کا اظہار بھی کر دیا اور اسے یہ بروا کروانے کی کوشش کی کہ ہم دونوں تم سے بہت زیادہ پیار اور محبت کرتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے عشق کو تم قبول کرو گی۔ مگر اس پاک باز خاتون نے انہیں نصیحت کی اور ان کی محبت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ دونوں قاضیوں نے طرح طرح سے اسے بہلا پھسلا کر اپنی جھوٹی محبت کے داو و فریب میں پھنسانا چاہا، مگر وہ کسی بھی طرح ان کے ہاتھ نہیں آئی۔ جب دونوں قاضیوں نے دیکھا یہ خوبصورت خاتون کسی بھی قیمت پر ان کے ہاتھ نہیں آ سکتی، تو انہوں نے جنجلا کر بادشاہ کے روبرو یہ شکایت کر دی کہ یہ جو عورت آپ کو آ کر پند و نصاب کیا کرتی ہے، اس نے زنا جیسے عظیم گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ بادشاہ نے جب اپنے قاضیوں کی شہادت سنی تو وہ بڑی مشکل میں پڑ گیا اور اسے بے حد صدمہ پہنچا، کیونکہ وہ اس خاتون کی شرافت کا دل و جان سے قائل تھا، مگر قاضیوں کی شہادت کو بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ بادشاہ نے دونوں قاضیوں کی شہادت پانے کے بعد مزید تحقیق و تفتیش کی ضرورت محسوس نہیں کی اور ان سے کہا تم دونوں کی شہادت قبول ہے۔ پھر بادشاہ نے اس عورت کو 3 دن کی مہلت دی اور اس کے بعد اس کی سنساری کا حکم دے دیا۔ نئے شہر میں یہ منادی کروا دی کہ فلاں دن فلاں عورت کو سنسار کیا جائے گا، لوگ اسے دیکھنے کے لیے حاضر ہو جائیں۔ بادشاہ نے اگرچہ اس عورت کی سنساری کا حکم دے دیا تھا، مگر اندر سے وہ بہت پریشان تھا۔ اس نے اپنے ایک معتبر وزیر سے پوچھا کیا کسی ہیلے بہانے سے اس عورت کو سنسار ہونے سے بچایا جا سکتا ہے؟ وزیر نے عرض کی اب جب کہ شہر میں اس کی سنساری کی منادی کروا دی گئی ہے اور یہ سنساری کا فیصلہ آپ ہی کے قریبی 2 قاضیوں کی شہادت کی بنیاد پر دیا گیا ہے، پھر ایسی صورت میں اس عورت کی سنساری کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے میں کون سی بات منع کرتی ہے؟ تیسرے دن جو کہ اس عورت کے سنسار ہونے کا دن تھا، بادشاہ کا وہ معتبر وزیر گھر سے نکلا تو اس نے دیکھا کہ چند بچے کھیل رہے ہیں۔ ان میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی تھے۔ وہ حضرت دانیال علیہ السلام کو نہیں پہچانتا تھا، تاہم وہ کھڑا ہو کر ان بچوں کا کھیل دیکھنے لگا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے بچوں کو اکٹھا کر کے کہا اے بچوں آؤ، میں تمہارا بادشاہ بنتا ہوں اور فلاں تو عورت بن جا، اور 2 لڑکوں کو قاضیوں کا کردار دیا اور کہا
تم دونوں میری عدالت میں اس عورت کے خلاف گواہی دو۔ پھر خود ہی مٹی کا ڈھیر اکٹھا کر کے اس پر بیٹھ گیا اور ہاتھ میں لکڑی کی ایک تلوار رکھ لی۔ آج صورتحال ایک عدالت کی تھی۔ دونوں قاضی لڑکے اور وہ لڑکا جو عورت کے روپ میں تھا سامنے کھڑے تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے دوسرے لڑکوں سے کہا کہ وہ ایک قاضی کا ہاتھ پکڑ کر دور فلاں جگہ لے جائیں۔ جب وہ چلے گئے تو دوسرے قاضی کو بلا کر سختی سے کہا، سچ سچ بتاؤ ورنہ تجھے قتل کرا دوں گا۔ تو کس بنیاد پر اس عورت کے بارے میں زنا کی گواہی دیتا ہے؟ قاضی کہنے لگا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اس عورت نے زنا کا ارتکاب کیا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے پوچھا، کب؟ ننھے قاضی نے جواب دیا، فلاں روز۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے پوچھا، کس مرد کے ساتھ اس نے زنا کیا ہے؟ ننھے قاضی نے جواب دیا، فلاں بن فلاں کے ساتھ۔ ننھے قاضی نے جواب دیا، فلاں جگہ۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے لڑکوں سے کہا، اس قاضی کو لے جاؤ اور دوسرے قاضی کو میرے پاس بلا لاؤ۔ لڑکوں نے حکم کی تعمیل کی اور حضرت دانیال علیہ السلام نے اس دوسرے قاضی سے بھی وہی سوالات کیے جو پہلے قاضی سے کر چکے تھے، مگر اس دوسرے قاضی کے جوابات پہلے قاضی سے مختلف تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے کہا، اسے لے جاؤ۔ بادشاہ کا معتبر وزیر جو کہ یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، وقت ضائع کیے بغیر بادشاہ کی خدمت میں پہنچا اور اس کو بچوں کا یہ کھیل تماشا کہہ سنایا۔ بادشاہ کو ہوش آیا اور اس نے حضرت دانیال علیہ السلام ہی کی طرح دونوں قاضیوں کو بلا بھیجا اور انہیں الگ کر کے ان سے بیانات دیے۔ معلوم ہوا کہ دونوں کے بیانات مختلف ہیں۔ چنانچہ بادشاہ نے لوگوں میں یہ منادی کروا دی کہ قاضیوں کے قتل کا مشاہدہ کرنے کے لیے لوگ فلاں میدان میں اکٹھے ہو جائیں۔ پھر مجمع عام کے سامنے بادشاہ نے دونوں قاضیوں کو کیف کردار تک پہنچا دیا اور پاک باز خاتون کو باعزت بری کر دیا۔